اپنے آپ کو باقی بشریت سے جدا سمجھنا یہودی فکر ہے. چاہے مسلمانوں کے کسی مسلک میں آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کا قانون باقیوں کے لیے اور ہوگا، ہم ایکسیپشنل کیس ہوں گے قیامت کے دن. دوسروں نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو انہیں پکڑا جائے گا، ہم نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے، یہ دعویٰ مسیحی بھی کرتے تھے. باقی ان حرکتوں میں پکڑے جائیں گے، ہم چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ مرض قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مسالک میں بھی کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب میں موجود. تبھی تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، باقی سارے فرقے جہنمی ہیں. یہ کہنا کہ صرف ہم جنتی ہیں، یہ خلاف قرآن. کیوں خلاف قرآن ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بات کو سمجھیے گا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ مرض یہودیوں اور مسیحیوں میں تھا جنہوں نے اپنا دین تحریف کر لیا. یہ نہیں کہتے تھے ہم نے دین چھوڑ دیا، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. لیکن کون سا دین؟ تحریف شدہ دین. پیسے کھا کر تحریف کر کے تورات و انجیل میں دین بتانے والوں کا بتایا ہوا دین. یہ کتنا خطرناک ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ بتایا. ایک عقیدہ یہ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں. یہودی بھی یہ کہتے تھے اور مسیحی بھی یہ کہتے تھے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے، حتماً واپس ہم جنت میں آ جائیں. اللہ نے الفاظ دیکھیے قرآن کے، یہ پہلے سپارے میں ہے قرآن. اللہ نے فرمایا، انداز دیکھیے، رسول پاک سے فرمایا قل، اے رسول ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، تم یہ جو کہہ رہے ہو، جو باتیں کر رہے ہو، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم، یا تم خدا پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، سنا سنایا دین پہ چلنے والوں. یہاں سے اوپر والی آیت میں بتایا کہ انہوں نے دین کہاں سے لیے، ان کی خصوصیت بتائی ہے. پہلی خصوصیت اس عوام کی یہ بتائی ہے کہ یہ کتاب، اپنی کتاب خدا کے بارے میں جاہل ہے. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کتاب خدا میں یہی لکھا ہے ہم صرف جنت میں جائیں گے، پڑھتے نہیں ہیں اس کو. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے، شیعوں کی سنیوں کی حالت دیکھ لیجیے. اس کو پڑھتے ہوں گے عربی زبان میں، سمجھتے ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اس آیت سے سبق لینا ہے، عبرت لینی ہے، وہ کس کو سمجھ آئے گی؟ وہ سمجھ نہیں آئے گی. یہ عوام کی صفت بتائی. اور پھر جو علماء سو ان کا بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتے ہیں، یعنی تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے ہیں اور پھر عوام سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی. پھر قرآن نے بتایا کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں سے مال کھائیں. تو اللہ فرماتا ہے کھا لو، جو تم نے لکھا اس پر بھی تمہاری ہلاکت ہوگی، اور جو تم نے کمایا ہے اس پر بھی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے، ڈبل عذاب، ثواب نہیں ہے.